اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور یہ مجرموں، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا یہ آدم کی اولاد کہ شیطان کی عبادت مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ گزشتہ کل بات ہو چکی تھی اس پر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ الگ ہو جاؤ، لیکن انسانوں کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانوروں کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا کی جتنی مخلوقات، اگر کسی سینگ والے بکرے نے بے سینگ بکرے کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کریں گے، اور جس کو سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیں گے، اور جس کو سینگ تھے اس کو سینگ نہیں دیں گے، اور اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو مٹی بنا دیں گے۔ جتنی مخلوقات رہیں گے ایک دوسرے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ کہ بعض مرتبہ ظالم ظلم کرتے کرتے دنیا سے مر جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کی جو ہے پکڑ ہوئی تھی ہوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بہت سخت پکڑ فرما دیتے ہیں، تو کوئی ظالم نہیں بچے گا قیامت کے دن۔ اور قیامت میں جب انسانوں کا حساب ہوگا تو میں نے بتایا تھا، مجاہد جس نے جہاد کیا ہے اللہ کے میدان میں، اللہ کی جنگ کے میدان میں اللہ کے لیے لڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بلائیں گے، کافر کہیں گے کہ ہم کو اس آدمی نے مارا ہے، تو مجاہد کو پوچھا جائے گا کیوں مارا، تو کہے گا کہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کا دین بلند کرنے کے لیے میں نے جو ہے اس کو مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرشتوں کو کہیں گے بھائی اس مجاہد کو لے کر جنت میں جاؤ، اور کافروں کو کہیں گے کہ بھائی تم جو ہے ہمارے اوپر ایمان نہیں رہا اس لیے تمہیں سزا ملی۔ اسی طریقے سے بعض وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں اور کسی مسلمان سگے بھائی کو جان سے مار دیا ہے، سگی بہن کو مار دیا ہے، ایسے بھی ظالم لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اپنے ماں کا خون کیا، باپ کا خون کیا، سگے بھائی کو مارا دولت کے واسطے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے کل قیامت کے دن انصاف دلا جائے گا، اور جس نے ظلم قتل کیا ہے اس کا بھی قتل کیا جائے گا وہاں پر، اور اللہ اگر اپنی رحمت سے چاہے تو معاف فرما دے، ورنہ سزا اس کو بھگتنا پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا حساب لیتے رہیں گے، اچانک ایک آواز آئے گی۔ آواز کیا آئیں گی؟ آواز یہ آئے گی کہ جن بتوں کی جن کو تم نے دنیا میں خدا بنایا ہوا تھا اس خدا کے پاس چلے جاؤ، اس خدا کے پاس چلے جاؤ۔ اتنی آواز آئیں گی تو دنیا میں جو لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، جس کی پرستش کرتے تھے، وہ لوگ اس کے پاس چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی آدمی کے پاس جس کی وہ عبادت کرتا تھا اس کے پاس اس کی صورت بنا دیں گے۔ اس کی کیا بنا دیں گے؟ صورت، اور ایک فرشتے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جن لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی بھی ایک شکل بنا دیں گے اللہ تعالیٰ فرشتے کی۔ اور یہ دونوں فرشتے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے 10ویں پارے کے اندر اللہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے اللہ کو موت نہیں، اللہ کے بیٹے کو موت نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی لوگ تین خدا کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، میں جو بول رہا ہوں غور سے سننے کی بات ہے۔ عیسائی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، یہودی لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں۔ عیسائی لوگ اللہ کو مانتے، مریم کو اللہ مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے کہ بھائی یہ خدا ہے، تین خدا کو مانتے۔ مکہ کے مشرکین اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ مکہ کے مشرکین جو تھے، مشرک کی بات کر رہا ہوں، جو مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ جو 360 خدا خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے شروعات میں، ان کو بھی مانتے تھے۔ بولتے تھے یہ بارش کا خدا ہے، یہ سفر کا خدا ہے، یہ گرمی کا خدا ہے، یہ ٹھنڈی کا خدا ہے۔ عجیب بات آتی ہے کہ وہ آٹے کا خدا بناتے تھے، آٹے کا خدا بناتے تھے، اور سفر کے اندر جانا ہو تو اس کو ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور کہیں بھوک لگ گئی تو اسی کو کھا جاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کیسے خدا ہے یہ جو محتاج ہے، بے بس ہیں، بے سہارا ہے، جن کو کھایا جاتا ہے، کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
آج ہمارے زمانے میں یاد رکھیے، ماں فرمائیے، کہنا پڑتا ہے ہمیں درگاہوں پر جانے والے، میں بھی جاتا ہوں درگاہ پر، وہی انکار نہیں، ہم آپ سے زیادہ درگاہ پر گئے اور بڑی بڑی جگہوں پر گئے، ہم نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی مزار پر بھی گئے، اور شمنا میرا خواجہ کے یہاں پر بھی گئے، اورنگ آباد میں بھی کئی اللہ والوں کے مزاروں پر گئے ہم، لیکن ہم جا کر قرآن پڑھ کر بخش کر آئے اور اللہ سے دعا کیے ہم کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی زمانے میں تیرے پاکیزہ بندے تھے، نیک بندے تھے، ان کے اندر جو اچھائی تھی وہ میرے اندر داخل فرما، یہ دعا مانگا بھائی، اور جن سے انہوں نے روکا ہے بری باتوں سے، اس سے مجھے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں فرمائیے، ہمارے لوگ جاتے ہیں اور جا کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ مشرک لوگ بھی یہی کرتے تھے، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ چادر چڑھاتے ہیں، کس پر چادر چڑھاتے ہیں؟ اور بتائیے، درگاہ پر چڑھاتے ہیں چادر؟ آپ مجھے ایک صاف ستھری بات کہیے، جو اللہ کے ولی قبر کے اندر جن کو جنت کی نعمت مل رہی ہے اور جنت کی ہوائیں مل رہی ہے، تمہاری دنیا کی چادر سے کیا فرق پڑنے والا ہے ان کو؟ بولو بھائی، ارے عقل سے سوچو نا، اللہ نے دماغ بھی دیا ہے تھوڑا۔ اور میں یولا کے اندر تھا، وہ ہمارے حجی دستگیر سیٹ کر کے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، علماء کے بہت قدردان تھے، انتقال ہو گیا ہے، تو میں وہاں ڈاکٹر جاوید ان کا لڑکا تھا، وہ آئے بمبئی سے، مجھے لے کر گئے، اتنی بڑی شیشی جنت الفردوس اوریجنل ادال تھی کور میں۔ ارے میں نے کہا عجیب حصہ ہو تو، اگر اس آدمی کو جنت کی خوشبو مل رہی تو تمہاری جنت الفردوس کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اور اگر اندر مار پڑ رہی ہے فرشتوں کی اور تم اوپر سے جنت الفردوس کی خوشبو ڈال رہے ہو، کیا بولیں گا؟ اندر تو پٹائی ہو رہی ہے، سارا اوپر سے خوشبو ڈال رہا ہے، یعنی مذاق پر مذاق بنا نہیں میرا۔ ایک کام ہے جو کرنا چاہیے، کیا؟ قبرستان کو آگ لگا دو، یہ کام کرنا چاہیے بھائی میرے۔ دنیا کی آگ جہنم سے آئی ہوئی، دنیا کی آگ کہاں سے آئی ہوئی؟ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ سب ہمارے باپ دادا ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں۔ دنیا جہنم کی آگ کو اللہ نے 2 مرتبہ پانی سے دھویا، سمجھے، اور پھر یہ بنی ہے۔ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے یہ، جو دنیا کی آگ ہم استعمال کرتے ہیں۔ قبروں کو تکلیف ہوتی ہے، مردوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے قبرستان کے اندر سے، ایک قبر پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت ہرا درخت لگایا۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا کیا؟ تو کہا یہ 2 قبریں تھی اور میں نے درخت اس لیے لگایا کہ ایک کو عذاب، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، ایک کو ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کر رہا تھا، یعنی کھڑے ہو کر مٹتے نا، تو بعض مرتبہ بیماری ہے تو مٹ سکتا ہے آدمی کھڑے ہو کر، اور جہاں پر انتظام نہ ہو تو وہاں پر پھر بیٹھ کر نہیں مٹنا چاہیے، جیسے ریلوے اسٹیشن پر، بس پر ٹھنڈا اوپر رہتا ہے، سب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے، ادھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ پیشاب کے قطرے اڑنے کی وجہ سے سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے اپنے جسم کو پیشاب سے بچانا چاہیے۔ اور دوسرا عذاب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس لیے لگایا کہ درخت جو ہے تسبیح کرتا ہے، ہرا بھرا درخت کیا کرتا ہے؟ تسبیح کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر قبروں پر دیکھیے، جیسے ہم برتھ ڈے مناتے نا، برتھ ڈے مناتے ہم، ویسا سال میں 1 مرتبہ جاتے ہیں۔ کب؟ یا تو عید کی نماز میں وہاں پر جاتے، یا پھر 15 شعبان کو مردوں کو سلامی دینے جاتے ہیں۔ ہر جمعہ کے دن قبروں کی زیارت کرنا سنت۔ ارے بولیے کیا ہے؟ تو اپنے ماں باپ کے قبر پر درخت لگاؤ، گلاب کا پھول لگاؤ، جھاڑ لگاؤ، پانی ڈالو اس کو، یہ آگ مت لگاؤ، اور اگر کسی نے لگایا ہے تو روکو، اس کا انتظام کرو، اس سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ باپ داداؤں کی قبریں ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، دوسروں کا کام نہیں ہے۔ اور جو جان بوجھ کے لگاتا ہے نا مسلمان، وہ دنیا میں بھگتتا ہے، یاد رکھیے، اس کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال دیں گے اللہ سے۔ اتنا بڑا قبرستان اگر جل رہا ہے اور کوئی مذاق میں لگا رہا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اس پر، اور پکڑ آئیں گی، دیکھ لینا، میں بول دیتا ہوں صاف ستھری بات، جس نے لگایا ہو اس کی جا کر زندگی دیکھ لو،
تو بات یہ چل رہی تھی کہ درگاہوں پر جاؤ، ان سے مت مانگو، اللہ سے دعا مانگو، ان کو قرآن شریف پڑھ کر بخشو، ان سے مت مانگو، چادر پھول ڈالو مت، ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم کو اتنی یہ ہے تو 1000 روپے، 1500، 2000، 50,000 روپے جو باہر فقیر محتاج بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کھانا لے کر دے دو ان کے پاس۔ عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی تھا چند دنوں پہلے کا، چند دنوں یعنی 400، 500، 600 سال پہلے کا واقعہ ہے جو سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ سلطنت کی طرف سے اس کو ایک نوکری کا فرمان ملا ہوا تھا کہ آپ کو فلاں جگہ پر سرکاری نوکری ملنا ہے۔ پریشان ہو گیا، کاغذ ہی کہیں غائب ہو گیا اس کا۔ اب بادشاہوں کی طرف سے ایک ہی بار مہر ملتی تھی، اسٹامپ ملتا تھا، دوبارہ نہیں ملتا تھا، لے کر وہ غائب ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ پہنچا وہ کسی اللہ والے کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ کسی درگاہ، غالباً نام دھیان میں نہیں آ رہا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر واقعہ ہے، یا کوئی اپنے بازو کی ملک کے درگاہ کا واقعہ ہے۔ کہا بھائی ان کے نام پر جو ہے تھوڑا شیرینی بانٹو، شیرینی سمجھتے ہیں، مٹھائی بانٹو غریبوں کے اندر۔ تو کہنے لگا کہ یار یہ اللہ والے بول رہے ہیں، میرے کو تو کاغذ ڈھونڈنا چاہیے نا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو پھر جا کے چلو شیرینی کتنی، 2 روپے کی آ جاتی ہے، تو لے لی شیرینی، اور شیرینی فقیروں نے تقسیم کر دی ہے، اور تقسیم کرنے کے بعد جو کاغذ دیکھا تو وہی کاغذ تھا جس پر مہر لگی ہوئی تھی اس کا۔ تو بعض مرتبہ اللہ والوں کو ثواب پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کام کر دیتے، یہ طریقہ ہے جو کرنا چاہیے۔ کھلاؤ، آپ اللہ والوں کے نام پر کھلانے میں کوئی منع نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھلاؤ، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کھلاؤ، لیکن جو مستحق ہے اس کو کھلاؤ۔ ہمارے یہاں کس کو کھلا رہے ہم؟ جو پہچان کا ہے اور اپنے کام میں آنے والا ہے اس کو مست کھلاتے دبا کر۔ ارے صاف ستھری بات ہے نا، اور جس سے کام نہیں، مطلب نہیں، اس کو تو سلام بھی نہیں۔ ایسے کھانے پر کوئی ثواب ملنے والا ہے نہیں تمہارے، صاف ستھرا بول رہا ہوں میں۔ غریب، محتاج، مسکین، یتیم، بے سہارا، بے آسرا، ننگا، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، ایسے لوگوں کو کھلاؤ، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کیا ہو، کافر ہو۔ تو کل قیامت دن جب آواز لگائیں گے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ اپنے جس کی پاس تم جس کی عبادت کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک فرشتہ، عزیر علیہ السلام کی شکل میں ایک فرشتہ، اور باقی جو پوجتے تھے، جس کی پرستش کرتے تھے، وہ ان کے لے کر جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے عزیر علیہ السلام کی شکل کا فرشتہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا شکل کا فرشتہ، اور جتنے لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب کے سب لے کر، جتنے لوگ ان کے پیچھے رہیں گے سب کو لے کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا ہوتے ما وردوها، یعنی تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، جہنم میں داخل، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، سب کے سب اس میں کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت دن کافر لوگوں کا جھگڑا ہوگا، وہی تم کو سنا رہا ہوں میں۔ 22ویں پارے کے اندر اللہ نے عجیب بات کہی، سنیے۔ وقال الذين كفروا، کافر لوگ کہیں گے لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ہم اس قرآن پر اور جو اس کے سامنے اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کافروں نے کہا تھا کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولو ترى إذ الظالمون، یہ محمد کاش کہ آپ دیکھ لیں گے اس وقت تک کو جبکہ ظالم لوگ موقوفون عند ربهم، اپنے پروردگار کے پاس کھڑے رہیں گے، قیامت میں کھڑے رہیں گے ظالم لوگ، تو کیا کہیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے سے بات چیت چالو ہوگی، ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو کمزور لوگ رہتے نا، یاد رکھیے بات، حق بات میں کبھی کسی کا ٹینشن نہیں لینے کا، اور کبھی کسی سے نہیں ڈرنا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، یاد رکھیے آپ۔ خدا وہ ہے جو ذلت کے پردوں میں بھی عزت دیتا ہے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو ذلت کے اوپر چڑھا کر نیچے گرا دیتا ہے، یاد رکھیے یہ بات ہمیشہ۔ جو کمزور لوگ مالدار لوگوں کو اپنا سردار سمجھ کر غلط راستے پر چلتے ہیں، قرآن شریف بول رہا ہے
قال الذی یقول الذین استضعفوا، کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، ہم نے تمہاری بات سنی اس لیے آج جہنم میں جا رہے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، تو جو مالدار لوگ دنیا میں رہیں گے نا، بڑے لوگ، وہ کہیں گے کمزور لوگوں سے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے ہدایت آنے کے بعد تم کو روکا ہوا تھا؟ بل کنتم قوما مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم لوگ ہو. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ وقال الذین استضعفوا، کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے سمجھتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، رات اور دن پلان منصوبہ رہتا تھا تمہارا، اذ تأمرنا، تم ہم کو حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، ہم اللہ کا انکار کرے، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنائیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو پشیمانی کو، شرمندگی کو چھپائیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی گردن میں توق ڈالا جائے گا. کیا ڈالا جائے گا؟ توق ڈالا جائے گا. میں آج صبح کے اندر ہی پڑھ رہا تھا، جہنم کے اندر جب کافر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک جو فاصلہ رہے گا وہ 40 سال کے برابر رہے گا، اتنا بڑا کر دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ. اس کندھے سے لے کر الٹے کندھے تک کا جو فاصلہ رہے گا وہ کتنا رہے گا؟ 40 سال. اور اس کا ایک دانت اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بنائیں گے. اس کا ایک دانت کیا بنائیں گے؟ احد پہاڑ. اور مکہ سے مدینہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جو عمرہ کے معلوم ہے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ اتنی بڑی اس کی پچھواڑا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کافر کا. اور کیوں کریں گے؟ تاکہ جسم کے ہر عضو نے جب کفر کیا ہے، جسم کے ہر حصے نے جو اللہ نے اس کو نعمت دی تھی دنیا میں، ہر حصے کو خدا کے کفر کے لیے جب اس نے استعمال کیا ہے تو جہنم میں ہر حصے کو اس کے برابر سزا بھگتنی پڑے. اتنا بڑا اللہ اس کا جسم کر دے کافروں. یہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اب بچیں گے کون؟ ایمان والے اور منافقین لوگ. کون بچیں گے؟ ایمان والے اور منافقین. اور کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ کل بتائیں گے. اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة